السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 115، 116 اور 117 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیضل، کہ وہ گمراہ کرے، قومن، کسی قوم کو۔ یضل جو ہے لام کے یا وہ دعاد لام ضلالت اردو کا لفظ بنانا چاہیں تو زواد لام فلا لام تے ضلالت بن سکتا ہے، گمراہی جسے کہتے ہیں۔ قومم، کسی قوم کو، بعد اس کے بعد، اس جب، ہداہم، وہ ہدایت دے چکا ہو انہیں۔ ہدا کو دیکھیں تو ہدن آپ کے نے قرآن کے سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھا تھا، وہی ہدایت ہے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ، یبینو، وہ واضح کر دے، وہ بیان کر دے، لہم، ان کے لیے، لہم، ما یتقون، جس سے وہ بچیں۔ یہ وہی تقوی والا ہے، جس سے وہ بچیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد جب کہ وہ انہیں ہدایت دے چکا، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح کر دے جس سے وہ بچیں۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لہو، اسی کے لیے، ملک السماوات، ملک بادشاہی، السماوات، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی۔ یحیی، وہ زندہ دیتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے۔ یحیی کو دیکھیں تو حیات کا لفظ بن سکتا ہے، حیون بھی بن سکتا ہے، لیکن وہ عربی ہے تو حیات ہے، یہ الف تھے۔ وہ زندگی دیتا ہے، وہ حیات دیتا ہے۔ وَیُمِیتُ، اور وہ موت دیتا ہے، میت اور موت بن سکتا ہے یہاں سے۔ وَمَا لَکُمْ، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، نہ کوئی ولی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، بے شک اللہ کے لیے ہی بات آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور تمہارے لیے اس کے سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں۔ لقد تاب اللہ، یقیناً بلا شبہ، تاب اللہ، اللہ نے توجہ فرمائی۔ تابہ میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ جب اللہ تابہ کرتا ہے تو توجہ فرماتا ہے مہربانی کے ساتھ، جب انسان تابہ کرتے ہیں تو توبہ کرتے۔ النبی، النبی، نبی پر، والمہاجرین، والانصار، اور مہاجرین اور انصار پر۔ انصار الذین اتبعوہ، وہ جنہوں نے اتباع کی اس کی، اتباع کو بنانا ہو الف تے بے الف عین، اتباع، پیروی کرنا، ساتھ دینا۔ فی ساعۃ العسرۃ، تنگ دستی کی گھڑی میں،
سات گھڑی کو کہتے ہیں، پل گھڑی، پیریڈ ٹائم، اسرا تنگی. یہ یسرا اور اسرا آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے. تو تنگی کی گھڑی میں، تنگ دستی کی گھڑی میں جنہوں نے آپ کی اتباع کی. من بعد ما، اس کے بعد کہ قادا قریب تھا. یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے، یقاد البرق سورہ بقرہ میں، قریب تھا. یزیغ کہ ٹیڑھے ہو جاتے، زیغ، زیغن ٹیڑھا ہونا. قلوب قلب دل، فریق منہم ان میں سے گروہ کے. ثم پھر تابا توجہ فرمائی مہربانی سے، علیہم ان پر. کس نے؟ اللہ نے. انہو بہم بے شک وہ ان پر، رؤوف الرحیم بہت رؤوف ہے، بہت شفقت کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے. با محاورہ ترجمہ دیکھیے. بے شک اللہ نے نبی پر اور مہاجرین پر اور انصار پر توجہ فرمائی جنہوں نے تنگ دستی کی گھڑی میں آپ کی اتباع کی، آپ کے ساتھ رہے. اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑھے ہو جاتے، پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی. بے شک وہ خوب شفقت کرنے والا اور بڑا مہربان. با محاورہ ترجمہ ہوا. آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 115 میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے، اللہ کبھی ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد بلا وجہ گمراہ کر دے. اگر وہ قوم گمراہ ہوتی ہے، اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے، تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز ان کو بتا دی جاتی ہے جس سے بچنا ہے. اور جب وہ بار بار اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں، سمجھ آ جانے کے بعد بھی باز نہیں آتے، تو پھر ان پر گمراہی طاری کی جاتی ہے. بے شک اللہ ہر چیز کو کا علم رکھنے والا ہے. ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو اللہ کی درگاہ سے رد کیے جاتے ہیں وہ کوئی ایک لمحہ کوتاہی کرنے سے نہیں کیے جاتے، بلکہ بار بار اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں، سمجھ آ جانے کے بعد نہیں مانتے. اور ایک پتہ یہ چلا کہ بے شک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. کون؟ اللہ. کائنات کے اندر ہر چیز کو صرف اللہ ہی جانتا ہے. یہ آیت بتلا رہی ہے، کوئی اور ہر چیز کو نہیں جانتا. آگے فرمایا بے شک آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، وہ حیات دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے. یہ جو دنیا کے بادشاہ ہیں وہ کسی ایک حصے کے ایک ٹائم تک ہوتے ہیں، لیکن اللہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے اور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اور اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ حیات وہ دیتا ہے. اگر وہ کسی کو حیات نہ دے تو کوئی نہیں دلا سکتا. اور موت وہ دیتا ہے، جب تک اس کا آرڈر نہ آ جائے تو کوئی نہیں مرتا، بے شک پوری کائنات اس کے مخالف ہو جائے، اس کو مارنے پہ تل جائے. اور تمہارے وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی، کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں. یعنی اللہ ہی تمہارا دوست ہے اور وہی تمہارا مددگار ہے. یہاں پر جو
مغالطہ لگتا ہے لوگوں کو کہ جب اللہ ولی ہے تو کسی اور کو ولی پھر کیسے بنایا جا سکتا ہے، یا اللہ مددگار ہے تو ہم دنیا والوں سے مدد کیوں مانگتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں جب ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر اور کسی اور سے کسی قسم کی مدد بھی جائز نہیں رہتی۔ اصل میں مغالطہ یہ ہے کہ اللہ مدد کرتا ہے بغیر وسائل کے، فوق الاسباب، اسباب سے اوپر، اور اسباب کے اندر کسی سے مدد طلب کرنا، کسی سے تعاون کرنا یا تعاون چاہنا، یہ شرک نہیں ہے، اور نہ یہاں اس کی بات ہوتی ہے۔ جہاں بھی قرآن میں یہ آیتیں آتی ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو، اور برائی اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کیا کرو، یہ اللہ خود فرماتا ہے۔ آپ اس کی مثال ایسے لے لیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کو وسائل پیدا کر دے، ہمیں یہ چیز عطا کر دے، تندرستی دے دے، تو یہ مدد اللہ ہی سے مانگی جا سکتی ہے۔ اور اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں مریض لے کر، اصولاً تو وہ وسائل کے اندر رہ کر ڈاکٹر سے مدد ہی مانگی جا رہی ہے، اور یہ شرک نہیں ہے، نہ اس سے اللہ نے روکا ہے۔ ہاں، اگر کوئی گھر بیٹھا یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے شفا ہو جائے، تو بڑا ڈاکٹر ہے، تو پھر یہ اسی طرح مانگنا ہے جیسے کہ اللہ سے مانگتا ہے۔ یا اس کی مثال ایسے لے لیں، بہت سی مثالیں ہیں اس کی۔ ہم اللہ سے بارش مانگتے ہیں تو کوئی وسائل نہیں ہوتے ہمارے۔ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں مجھے پانی پلا دو، یا کھیت میں جا کے میرا ٹیوب ویل چلا کے میری فصلوں کو پانی لگا دو، تو یہ وسائل کے اندر ہے، وہ کھیت جا سکتا ہے، وہ ٹیوب ویل چلا سکتا ہے۔ اگر وہی بندہ فوت ہو جائے تو آپ کہیں کہ میری فصلوں کو پانی لگا دو، تو پھر یہ اللہ کی طرح مانگنا ہے جیسے ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہی شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آگے فرمایا بلا شبہ اللہ نے اپنے نبی پر اور مہاجرین پر اور انصار پر مہربانی سے توجہ فرمائی، جنہوں نے تنگ دستی کی گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ یہ غزوہ تبوک کی بات ہے، سخت حالات تھے، گرمی بے پناہ تھی، فصلیں پکی ہوئی تھیں، فاصلہ بہت زیادہ تھا جہاں جا کے لڑنا تھا، بہت بڑی دنیا کی سپر پاور تھی اس دور کی، وسائل کم تھے، تو سب کچھ کو ملا کر تنگی کی گھڑی کہا گیا ہے۔ تو اس کے بعد کے قریب تھا کہ کچھ لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو جاتے، جہاد اور جنگ کا نام سن کر کچھ لوگوں کے وقتی طور پر انہیں گراں گزرا، لیکن پھر اللہ نے مہربانی فرمائی تو وہ لوگ بھی اللہ کی شفقت اور مہربانی سے جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب